السلام علیکم۔ آج 7ویں روزے کی مناسبت سے میں سورہ انعام سے آپ کے سامنے ایک آیت شیئر کر رہا ہوں، بلکہ 2 آیات ہیں جن کا ایک جز میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ آیت 52 کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ تم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو، تم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی کی طلب میں پکارتے ہیں۔ اور پھر آیت 53 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح ان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے تاکہ یہ جو امیر لوگ ہیں ان غریبوں کو دیکھ کر کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے درمیان سے اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے۔ ان سے پوچھو کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو سب سے بڑھ کر نہیں جانتا۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے کمال طریقے پہ یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ کون ہے اور اس کا احسان اور فضل کس کے اوپر ہوتا ہے۔ پہلی آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا وصف بیان کیا تھا کہ دیکھیے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا جوئی کے لیے پکارتے ہیں انہیں تم اپنے آپ سے دور نہ کرو۔ اور یہ چونکہ غریب مسلمان تھے تو ان کو دیکھ کر متکبرین یہ کہتے تھے، روسا سردار یہ کہتے تھے کہ بھئی کیا یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے فضل فرمایا ہے اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو کیا سب سے بڑھ کر نہیں جانتا۔ یعنی یہ بڑی غیر معمولی آیت ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ اللہ کو اس کی رضا کے لیے پکارتے ہیں، اور پکارنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود جان کر ہر اچھے برے میں اس کو پکاریں، اس سے مدد مانگیں اور اس کی عبادت کریں، جو اس کی سب سے اہم شکل نماز ہے۔ تو اللہ کو جو لوگ یاد رکھتے ہیں، اصل اس کا ایسنس جو یاد رکھتے ہیں وہی لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جو تعبیر یہاں پہ اختیار کی گئی ہے کہ ان پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ تو دیکھیے قرآن مجید کا یہ مقام مجھے اور آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کا احسان مانگنا چاہیے، اور اس کا احسان کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمیں اپنے رب کو پکارنے کی عادت پیدا ہو جائے، ہم اسے زندہ و جاوید ہستی سمجھنے لگیں، ہم اسے بالکل ایسے ہی سمجھنے لگیں گرچہ وہ اس سے بلند ہے، جس طرح مثال کے طور پر ہم انسان ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ جس وقت کوئی شخص خدا سے مکالمے کی سطح پر جڑ جاتا ہے تو اس پہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے اتنی رحمتیں پاتا ہے، اتنا فضل پاتا ہے، اتنا کرم پاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں۔ جس کو اللہ سے مانگنا آ گیا، اسے پکارنا آ گیا، اللہ تعالیٰ سارے خزانے اسے دے دیں گے۔ تو یہ اس آیت کا سبق تھا جو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے فضل سے، اپنی برکت، اپنی رحمت سے نوازے، آمین۔